اس لیے شیطان ہمارا چھوٹا دشمن ہے اور نفس ہمارا بڑا دشمن ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ روزے میں اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب رمضان آتا ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ جناب تالے میں رکھ دیتا ہے، شیطان جکڑا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شیطان باندھا ہوا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے، شیطان کو عمل دخل رہا نہیں، تو پھر بھی سود خوری کا بازار گرم ہوتا ہے، غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہوتی ہے، روزے سے جناب کھلا مکھلا روڈوں پہ کھا رہے ہوتے ہیں، ہوٹل کھلے ہوتے ہیں جناب، روزے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا فرض کا انکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو باب گرامی کا ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ ہمیں ورگلانے والا شیطان ہے، اور شیطان کو اللہ نے باندھ دیا، شیطان کو رب نے جکڑ دیا، شیطان تالے میں چلا گیا، زنجیروں میں چلا گیا۔ اب یہ کون سی ایسی شے ہے جو یہ برے کام کروا رہی ہے؟ رمضان بھی ہے، شیطان بھی بند ہے، برے کام بھی ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ باب گرامی القدر، چھوٹا دشمن قید ہو گیا، بڑا دشمن ہمارا آزاد ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے، ہمارا نفس ہم سے کرواتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کے جو پورے جسم کا ہمارا میجر حصہ ہے، مین جو حصہ ہے، مین جو عضو ہے، اس عضو کو دل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ جسم کا مین میجر حصہ کیا ہے جی؟ ہر بندہ بولے کیا ہے مین حصہ جی؟ دل ہے۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پہ قبضہ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب ابن آدم اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فاذا غفل وسوسا، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان پھر ڈیرا ڈال لیتا ہے، پھر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب آپ جسم کا مین حصہ دل ہے، اور شیطان قبضہ دل پہ آ کے کرتا ہے، ڈیرا دل پہ آگے ڈالتا ہے۔ اس لیے جب دل کسی کے قابو میں آ گیا، دل اس کے تابع ہو گیا، پھر آنکھ وہی کرے گی جو دل چاہے گا، ہاتھ وہی کریں گے جو دل چاہے گا، پاؤں وہی کریں گے جو دل چاہے گا، آنکھ وہی کرے گی جو دل چاہے گا، کان وہی سنے گا جو دل چاہے گا۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، جب دل شیطان کے قبضے میں آ گیا تو پورا جسم وہی کرے گا جو شیطان چاہے گا۔ اب بولیے نا کہ بندے کا دل اگر نہ ہو، باہر جب مسجد کے باہر بہت بڑی پارک ہو، پھول لگے ہوں، ہریالی ہو، بڑی خوبصورت نظارے ہوں، اب اشارے چھرنے لگے ہوں یہاں پہ، تو جناب اگر دل نہیں چاہے گا تو آپ نظر اٹھا کے دیکھ سکیں گے؟ جو مرضی ہو، جتنی مرضی اچھی شے ہو، دل نہیں چاہتا تو نظر جھکی ہے، نظر نہیں اٹھے گی۔ اگر دل نہیں چاہتا، آپ کے سامنے جتنی مرضی نعمتیں پڑی ہوں، دل نہیں قبول کرے گا، ہاتھ بڑھا کے نہیں کھا سکو گے، دل نہیں قبول کرے گا، پاؤں سے کے ساتھ چل کے نہیں جا سکو گے، دل نہیں مانے گا، کان سے جتنے مرضی آپ میرے سامنے بیٹھے رہو، جو مرضی میں کہتا رہوں، دل نہیں کہے گا، دل نہیں مانے گا، سبحان اللہ کی صدا نہیں لگا سکو گے۔ اس لیے جو دل کہے گا ہاتھ وہی کریں گے، جو دل چاہے گا آنکھ وہی کرے گی، جو دل چاہے گا کان وہی کریں گے، جو دل چاہے گا پاؤں وہی کریں گے۔ اب آپ جب دل شیطان کے تابع ہو گیا، دل پہ شیطان نے قبضہ کر لیا، اب شیطان ہر وہ کام کروائے گا جو شیطان کی مرضی ہوگی۔ اور جب دل میں رحمان کا ذکر بس جائے گا، جب دل میں رحمان کا پیار بس جائے گا، دل میں رحمان کی اطاعت بس جائے گی، دل میں رحمان کے محبوب کی اطاعت بس جائے گی، پھر دل وہی کرے گا جو رحمان چاہے گا، جو مدینے والا چاہے گا۔ تو ہمیں اپنے دلوں کا زنگ، شیطان کا ڈیرا، شیطان کا جو یہ گھر ہمارے دل میں بنتا ہے، یہ کیسے ختم کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ختم کرنا ہے جی؟ بولیے کس کے ساتھ ختم کرنا ہے جی؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اب ہمارا چھوٹا دشمن بن گیا، رمضان آتا ہے، بڑا دشمن ہمارا آزاد ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرشد تھے، آپ کے مرشد سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ نفس کو کیسے قابو کیا جائے؟ آپ نے فرمایا یار میں تو ابھی عشق کی بڑی پچھلی منزل پہ ہوں، میں تمہیں ایسا بندہ بتاتا ہوں جس کو دنیا شیخ فرید الدین عطار کہتی ہے، ایسا بندہ بتاتا ہوں کہ جو بتا سکے گا کہ یار نفس کو قابو کیسے کیا جائے۔ حالانکہ نفس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے، نفس ویسے قابو نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس
تین اسلحے ہیں تو نفس مر بھی سکتا ہے، نفس قابو بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے اسلحے جی؟ ہر زبان لے کتنے اسلحے جی؟ شیخ فرید الدین فرماتے ہیں کہ تین اسلحے تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اگر تین اسلحے ہیں تو نفس کو قابو کرنا مشکل ہے نہیں ہے۔ حضور کون سے؟ آپ نے فرمایا پہلا اسلحہ خاموشی کا خنجر اگر تمہارے پاس ہے تو نفس تمہارا قابو میں آ جائے۔ نمبر دو، بھوک کی تلوار اگر تمہارے پاس ہے تو تمہارا نفس قابو میں ہو سکتا ہے۔ نمبر تین، تنہائی کا نیزہ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہارا نفس قابو میں آ سکتا ہے۔ آپ میں اپنا احاطہ کروں، آپ اپنا احاطہ کریں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، سب سے زیادہ ہمارے جو گناہ ملیں گے، سب سے زیادہ ہماری جو گناہگاری ہوگی، گناہ ہمارے ملیں گے وہ زبان کے ملیں گے۔ کسی کو گالی نکال دینا زبان کا گناہ، کسی کو چغل خوری کرنا زبان کا گناہ، کسی کو برا بھلا کہنا زبان کا گناہ، کسی کے ساتھ تلخ بولنا زبان کا گناہ، کسی کی جناب باتیں کرنا زبان کا گناہ۔ سب سے زیادہ بندے کی زبان کے گناہ ملتے ہیں، سب سے زیادہ زبان بندے سے گناہ کرواتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ کتنی چیزوں کی جی؟ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں باب کرام؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جن کی ضمانت سرکار نے مانگی ہے ہم سے؟ وہ دو چیزیں سرکار نے فرمایا، ایک جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے، اور دوسری جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرم گاہ جس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، ان دو چیزوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے، اللہ کی ناراضگی کی طرف جائے۔ آقا فرماتے ہیں جب دو چیزوں کو قابو تم کر لو گے، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دے دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو شیخ فرید الدین فرماتے ہیں، بھوک کی تلوار۔ اب ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اللہ والوں کو، اللہ والے اکثر روزے میں رہتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اکثر روزہ رکھنے سے شیطان بندے کے قریب نہیں آتا، نفس کمزور ہوتا ہے، نفس مرتا ہے، بندہ بھوک کے ساتھ نفس کو مارتا ہے۔ نمبر 3، تنہائی کا نیزہ۔ جتنی ہم زیادہ مجلسوں میں بیٹھیں گے، محفلوں میں بیٹھیں گے، لوگوں کے اجتماع میں بیٹھیں گے، جتنے زیادہ لوگ بیٹھیں گے اتنی لوگوں کی غیبتیں کریں گے، اتنی لوگوں کی برائیاں کریں گے۔ یار فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، غیبتیں جاری ہو جائیں گی۔ جب بندہ اکیلا ہوگا، ایک غیبت سے بچ جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے گا۔ تین چیزیں شیخ فرید الدین فرماتے ہیں تمہارے پاس اسلحے ہیں، تین ہتھیار تمہارے پاس ہیں تو تم شیطان سے بھی مقابلہ کر سکتے ہو، اپنے نفس سے بھی مقابلہ کر سکتے ہو۔ باب گرامی القادر